حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صلوات علی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے معزز چاہنے والوں، آج جو مجلس اعزا آپ کے سامنے خطاب ہو رہی ہے وہ شب اربعین کی مناسبت سے ہے، یعنی اربعین کی یا چہلم کی جو شب ہے اس کی مناسبت سے ہے. تو جو موضوع ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے مجھے قرآن کا ایک بہترین اور بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں مختصراً، اور پھر اس کے بعد جو ہے مصائب آپ کے سامنے کروں گا. خدا عالم فرما رہا ہے الذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، one of the signs of a mu'min is کہ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے جو عہد ہیں، اپنے جو پرومس ہیں، اپنے جو وعدے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کے اوپر باقی رہتے ہیں، ان کو فلفل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. یعنی جب ان کو کبھی امانت کوئی دی جاتی ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، جب وہ کبھی کوئی پرومس کرتے ہیں، جب کوئی وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے غور کریں کہ کربلا والوں کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے جو امانت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دی تھی اور جو عہد انہوں نے خداوند عالم سے کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے عہد طفلی اس کو پورا کر کے دکھایا. تو اب مومن کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ آئیے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں، اور کربلا کے درسوں میں سے، کربلا کے جو لیسنز ہیں، کربلا سے جو ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس میں سے ایک عبرت یہ ہے. آج معاشرے میں ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا ماحول ہے، ہر طرف جو ہے وہ کیاس ہے، اور اس میں سے ایک جو وجہ ہے جو اس کیاس کی، جو افراتفری کی اور یہ پریشانیوں کی، وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے امانت میں خیانت کرنا شروع کر دی ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے پرومس کو، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے. آپ غور فرمائیے، یہ اتنی اہم چیز ہے، خود غور کرنے والی بات ہے واقعاً اذان محترم، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو خداوند عالم نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی اگر یہ نہیں پائی جاتی ہے کسی چیز میں، یعنی کسی شخص میں،
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. وہ اپنے آپ سے اپنے حساب سے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں خدا کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ اس آیت کے اوپر عمل کرنے سے پتہ چلے گا. تو اب یہ غور فرمائیں کہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کو شاید خیانت کا مطلب نہ پتا ہو. تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن جو ہے، خیانت کا مطلب ہوتا ہے بریچنگ دا ٹرسٹ، یا ڈس آنیسٹی، یا ڈسیپشن، یا چیٹنگ، ڈس لائلٹی، بیٹریل. اس کو جو ہے وہ خیانت کہتے ہیں. اور یہ امانت میں خیانت کرنا یعنی ٹرسٹ کو بریچ کرنا، یا چیٹنگ کرنا، یا ڈسیپشن کرنا، یا اسی طرح سے ڈس آنیسٹی کرنا، یہ سب کے سب حرام ہے. کیونکہ حدیث کے مطابق کیا ہے؟ حدیث کے مطابق یہ المؤمن امین علی نفسہ. مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ امین ہوتا ہے. امین ہوتا ہے. مومن کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اپنی آج بات کچھ کہے اور کل بات کچھ کہے، اور آج جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دے، کل جو ہے وہ کسی کے ساتھ خیانت جو ہے وہ کرے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اس چھوٹے سے معاشرے سے بات شروع ہوتی ہے، یہ جاتی ہے اللہ تک کے. وہ عہد جو ہم نے اللہ سے جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، وہ پیمان جو اللہ سے کیے ہوئے ہیں، وہ اس کو بھی پورا کرنا ہے. میں بھی آپ کے سامنے گفتگو میں عرض کروں گا. تو ایک بہت ہی جو بری صفت ہے جو آج پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، وہ ہے خیانت کی. اور اسی طرح اب یہ غور کریں کہ جتنی بڑی امانت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے خیانت بھی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 1 پاؤنڈ ہے اور اس نے 1 پاؤنڈ میں خیانت کی ہے تو وہ چھوٹی خیانت ہے. اگر کوئی 10 کی کرے، کوئی 50 کی کرے، کوئی 1000 کی کرے، کوئی 1,00,000 کی کرے، کوئی 10 لاکھ کی کرے، اسی طرح سے جیسے جیسے رقم بڑھتی جائے گی ویسے ویسے خیانت بڑھتی جائے گی. اچھا، یہ تو جسمی یعنی فزیکل ورلڈ میں جو ہے خیانت ہوتی ہے، مال میں خیانت ہوتی ہے. لیکن ایک اور بھی خیانت ہوتی ہے. وہ خیانت ہوتی ہے اعراض میں، شرعی جو اصطلاح ہے، یعنی عرض میں، یعنی کسی کے شرف، کسی کے آنر، کسی کی عزت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا، اس کو بھی خیانت جو ہے وہ کہتے ہیں. کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے جو ہے باتیں کرنا، ادھر کی باتیں ادھر لگانا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کی خیانت ہے. آج جو ہے وہ لوگوں کو بہت پسند نہیں آتا ہے اگر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھا معاشرہ ہو. معاشرہ اچھا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امانت میں خیانت کو دور کیا جائے. جو اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا، علی کا محب کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو علی سے محبت کرنے والا اور علی کا شیعہ کہہ رہا ہے، اس کے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہونا چاہیے. تو اب جو ہے وہ سب یہ تمام چیزیں یہ تو دوسروں کے بارے میں تھی، لیکن سب سے بڑی خیانت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ غور فرمائیں. سب سے بڑی خیانت اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرنا ہے. یعنی حالانکہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے، لیکن اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ یہی پھیلی ہوئی ہے. یعنی لوگ ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہوں، بہت سے لوگ نہیں کرتے ہوں، لیکن اس میں جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ انسانوں کی یوں سمجھ لیے شامل ہے. تو ہر طرف اگر آپ غور کریں، اس کو تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو آپ کو نظر آئے گا بڑے چھوٹے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، اس میں سب کے سب جو ہے وہ گرفتار ہیں. اکثر لوگ گرفتار ہیں. تو اب یہ کون سی خیانت ہے کہ جو نفس کی خیانت جو ہے وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کی خیانت. اس کو وہ خیانت کہتے ہیں کہ اللہ نے
سب سے پہلی چیز جو ہم سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو اپنے نفس کا امین بنایا ہے. یعنی ہم نے یہ تم کو جو وجود دیا ہے، ہم نے جو تم کو خلق کیا ہے، یہ ایک امانت ہے. یہ تمہارا وجود جو ہے یہ ایک امانت ہے. یہ جو ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک امانت ہے. اپنے آپ کو تو تم نے پیدا کیا نہیں ہے. اپنے آپ کو خود سے وہ رزق کو تم دیتے نہیں ہو. اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں تم دے سکتے ہو، بلکہ خوش اپنے آپ کو کرنا یا غمگین کرنا یہ تک کہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت حد تک کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو تم کو فرائض، تمہارے پر جو ڈیوٹیز جو ہے وہ عائد کی گئی ہیں خدا کی طرف سے، جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، اگر تم اس کو پہچان کے پورا کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. باقی اس کے علاوہ آج جو ہے وہ دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے پہنچ گئی ہے، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن جس چیز کو حاصل نہیں کر سکی ہے اور سمجھ نہیں سکی ہے وہ اپنا خود کا نفس ہے. تو خیانت کا دیکھیے مطلب کیا ہوتا ہے. خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ امانت داری کا مطلب، جو میں آپ کے سامنے خیانت کو میں نے عرض کر دیا، ڈسیپشن کے معنی میں، چیٹنگ کے معاملے میں، اور بریچ آف ٹرسٹ کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ امانت ہے. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے آپ اس کی حفاظت کریں، چوروں سے حفاظت کریں، یا دوسرے لوگوں سے حفاظت کریں، یا خراب ہونے سے حفاظت کریں، یا خراب ہو جانے سے حفاظت کریں. یہ اس کو کہتے ہیں امانت داری. تو اب کسی کے مثال کے طور پر کسی کو 100 پاؤنڈ دیے، 1000 روپے دیے، لاکھ روپے دیے، اور کہا کہ آپ رکھ لیجئے، یہ امانت ہے. اب اس کے اوپر اگر اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو رکھے، حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے چوروں سے اور ہر طرح کی چیزوں سے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا مالک اس سے مانگے تو وہ اس کو دے دے. یہ ہوتی ہے امانت داری. اب یہی چیز اپلائی ہوتی ہے نفس کے اوپر. تو نفس کے سلسلے میں اب دیکھیے، جب کبھی دنیا کی چیزوں کی بات آتی ہے تو ہم سیکیورٹی گارڈ بھی رکھتے ہیں، الارم بھی رکھتے ہیں، پولیس کو بھی بلاتے ہیں، اور پولیس بھی رکھتے ہیں، اور نہ جانے طرح طرح کے سیکیورٹی کے انتظام ہوتے ہیں. موبائل کو ہی آپ دیکھ لیجئے، موبائل کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ گارڈز لگے ہوئے ہیں، وہ اینٹی وائرس لگے ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، پاس کوڈز جو لگے ہوئے ہیں، پاس ورڈز جو لگے ہیں، تاکہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ محفوظ رہیں. لیکن یہی بات جب نفس کی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی حفاظت کا انتظام انسان نہیں کرتا ہے. اپنے نفس کو، اب یہ دنیا کے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عمر کو، ہمارے وقت کو، ہمارے پیسے کو اور ہمارے ایمان کو چرانے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پروٹیکشن کا ہم کوئی انتظام نہیں کرتے. خداوند عالم نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کرو. اور یہ وہ تم کو ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو تمہارا فرض کیا ہے؟ تمہارا فرض یہ کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو مثال کے طور پر جو ہے، اب یہی اب اور کریں کہ آج کل جو ٹی وی ہے، میڈیا ہے، یہ نفس کے چور ہیں ہمارے. حرام مال ہے، حرام کھانا ہے، اسی طرح سے مرد اور عورت کا جو ہے وہ فری مکسنگ ہے. یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی کبھی کبھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ سب کیا چیز ہوتی ہیں؟ یہ ہوتے ہیں نفس کے چور. اور پھر دھیرے دھیرے یہ انسان کو خیانت کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے کے جاتی ہیں. تو اب انسان کو اپنے آپ کو ان سے پروٹیکٹ کرنا ہے، بچانا ہے. آپ غور کریں. اسی وجہ سے بات کو آگے اور زیادہ نہیں بڑھانا ہے، ایک واقعہ عرض بھی کر دوں اور پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی کبھی کبھی بڑی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. پہلے تو اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک کے جو ہے وہ پہنچی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، اعظم الناس خیانتا من لم یتم صلاتہ.
یعنی سب سے بڑا خیانت کرنے والا، سب سے بڑی خیانت اس شخص کی ہے کہ جو اپنی نماز کو پورا نہ کرے، یعنی نماز میں چوری کرے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ حالانکہ اسے میرا خیال ہے شاید یہ یعنی میری ناقص انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نماز ایک مثال کے طور پر جو ہے کہ جو نماز میں چوری کرے تو پھر اور دوسری چیزوں میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری کرے گا۔ تمام کے تمام جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ایک طرح کی امانت ہیں۔ نماز اللہ کی امانت ہے ہمارے لیے، دین ایمان ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے، عبادت جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اس سے کوئی چوری کرے، اس سے جو ہے وہ انسان جو ہے مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ 10 منٹ لگتے ہیں، وہ کوشش کرے کہ اس کو کسی طرح سے 5 منٹ میں ختم کر دے، کسی نہ کسی طرح سے 3 منٹ میں ختم کر دے، جتنی جلدی ہو سکے ختم کرے۔ یا مثلا جو ہے وہ اس کے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا تو ہے لیکن ٹال رہا ہے، آدمی لیٹ کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، بلا وجہ میں کوئی امپورٹنٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو ایسا کرے، لیکن وہ کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی خیانت ہے، ایک طرح کی خیانت ہے، اور مومن کے اندر یہ صفت جو ہے وہ نہیں پائی جانا چاہیے ہے۔ تو بات کو ختم کرتے ہوئے اور مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے نفس کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ میں اپنے آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کروں، دوسروں تک کہ جتاؤں مجھے کتنا آتا ہے، میں کیا جانتا ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو وہ تباہ کر دیتی ہیں، اس کے عمل کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے عمل کو کرنے میں بڑی کوششیں کی ہوں، بڑے جتن کیے ہوں، بڑی زحمتیں کی ہوں، لیکن وہ اگر ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت میں شامل ہو جائے اور بات جو ہے اس کی وہ عمل پورا ختم ہو جائے۔ تو جناب شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ آپ غور کیے کہ یہ انسان کتنا اپنے نفس کا مضبوط انسان تھا، بہت ہی عظیم جو ہے وہ شخصیت گزری۔ مفاتیح الجنان کے لکھنے والے ہیں، جو مؤلف ہیں، یعنی مفاتیح الجنان کے جو آتھر ہیں وہ ہیں شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی۔ اور ان کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ ایک دن مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خطیب جو تھا، کوئی مجلس جو پڑھ رہا تھا، ان کی ایک کتاب تھی، اس سے پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے مناظر الآخرہ، یعنی آخرت کی منزلیں، کہ جس میں برزخ کا اور یعنی جو مرنے کے بعد جو چیزیں ہوتی ہوں گی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تو پڑھ رہا تھا، تو مناظر یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی کتاب سے جو ہے وہ آدمی پڑھ رہا ہے مجلس، اور انہی کے ساتھ یعنی شیخ عباس قمی کے ساتھ ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے، یعنی امپریس ہوئے اس آدمی سے جو اس نے مناظر الاخرہ سے جو مطالب بیان کیے، جو باتیں بیان کی، اس سے بہت امپریس ہوئے۔ تو وہ ان کے والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے بہترین انداز سے جو ہے وہ بہترین مطالب جو ہے بیان کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور تم جا کے شیخ عباس قمی سے کہہ رہے جیسے کچھ جا کے اس سے حاصل کرو۔ شیخ عباس قمی نے کچھ نہیں کہا اور بس یہ کہا کہ انشاءاللہ ضرور، اور ان سے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ جو یہ پڑھ رہا ہے وہ میری ہی کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ اب غور فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کے اوپر اتنا قابو ہے، اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ کہوں اور یہ اظہار ہو جائے تو میرے عمل کا ثواب جو ہے وہ چلا جائے، یا سامنے والے کی عزت جو ہے وہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتی ہے امانت نفس کا خیال رکھنا اور خیانت سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، اس لیے کہ اصل آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ ایک مزرعہ ہے، یہ ایک جو فارم ہے، یہ کھیتی کی جگہ ہے، یہاں سے انسان جو ہے وہ کاشتکاری کرتا ہے، اپنی دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو بنانا ہے۔ بس سادہ محترم، اب یہاں پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہے وہ شب 40 کے مصائب آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور
یہی عرض کرنا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کو زندان سے رہائی ملی ہے. اللہ اکبر. تو یہ منقول ہے کہ جب ایک مدت کے بعد بے حیا جو انسان یزید ہے، یزید لعنت اللہ علیہ، اس بے حیا کو مجبوراً، کیونکہ اتنا زیادہ پریشر جو ہے اس کے اوپر پڑ رہا تھا ہر طرف سے، تو اس کو اہل بیت علیہ السلام کو ریلیز کرنا پڑا، اس کو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ایک غلام کو بھیجا، کسی کو بھیجا امام زین العابدین علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ وہ آئے اور امام جو ہے وہ تشریف لائیں. جب یہ آیا ہے شخص، روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب کو جب یہ معلوم ہوا ہے تو آپ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملعون اہل بیت کی آخری فرد کو بھی ختم کر دے، اور یہ خوف جو ہے وہ آپ کو ہوا. تو ایک مرتبہ آپ فرماتی ہیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے، بیٹا میں تمہیں تنہا نہیں بھیجنا چاہتی ہوں، مجھے یزید کی غداری سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شقی تم کو بھی قتل کروا دے. لیکن جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ اب یہ کام کر پائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو وہ غلام جو ہے آپ کو لے کے گیا، اور محل میں جب امام داخل ہوئے ہیں تو یہ ملعون یزید مکار ایک مرتبہ آگے بڑھ کے امام کا استقبال کرتا ہے اور اس تخت کے اوپر کہتا ہے کہ بیٹھیے، کہ جس کے نیچے آقا حسین کے سر کو کر تک کے رکھا گیا تھا. ایک مرتبہ امام زین العابدین اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے آپ دیدہ ہو کے فرماتے ہیں، اے یزید میرے زخموں پہ اب نمک نہ چھڑک. ہاں یہ وہی تو تخت ہے کہ کل جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے. بس وہ ملعون شرمندہ ہوا پھر اور کہنے لگا کہ آج آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ ہم نے آپ کی رہائی کا حکم سنانا چاہتے ہیں، اور ہم نے آپ کی رہائی کا انتظام کیا ہے. آپ بتائیے آپ کی کیا مرضی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے جو وقت کے امام ہے یہیں پر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں پر ہمارے سامنے جناب زینب کبریٰ کی عظمت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. شہزادی ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں تم کو جو کوئی جواب دے سکتا ہوں. بس روایت بتاتی ہے کہ امام جو ہے وہ تشریف لائے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، بیٹا ابھی تو اس زینب مظلوم، اس زینب کو اپنے بھائی کی صف ماتم بچھانے تک کا موقع نہیں ملا ہے، رونے کا بھی ٹھیک سے موقع نہیں ملا ہے. بیٹا تم اس یزید سے کہو کہ دمشق میں ایک مکان کو خالی کیا جائے، اور جو ہمارے جو تم نے یعنی ان لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کے تبرکات کو لوٹا ہے اس کو لوٹایا جائے، اور ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے. اب یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کون ہے ایسا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر قیدی ایک حاکم کے سامنے اپنی شرطوں کو رکھ رہے ہوں، یہاں پر اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اہل بیت کو کامیابی ملی ہے اور اس ظالم کو شکست ہوئی ہے. اور اس وجہ سے آج اہل بیت جناب زینب اپنے یوں کہا جائے کہ اپنے مشورے کو دے کے یہ بتا رہی ہیں، دیکھو ہم یہ شرطیں رکھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ شہادت مل گئی ہو لیکن کامیابی ہم ہی کو حاصل ہوئی ہے. ظاہر میں شکست تم یہ سمجھے تھے کہ ہم کو قتل کر کے شکست دے دو گے، لیکن نہیں، تم ہمارے نام کو نہیں مٹا سکتے، تم ہمیں نہیں مٹا سکتے. بس عزت داران مظلوم کربلا امام
امام حسین علیہ السلام اس مدت کو اسیری میں گزارنے کے بعد اب اہل حرم جو ہے اس مکان میں تشریف لے کے گئے، صف ماتم بچھی، شام کی عورتیں آنا شروع ہوئی، سیدانیوں نے سیاہ لباس پہنے، روایت بتاتی ہے کہ اب سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، روایت بھی یہی بتاتی ہے کہ جب شہداء کے سر آ رہے تھے تو پہلے اصحاب کے سر آئے، بیویوں میں ایک عجیب سا اہل حرم میں کوہرام مچا ہوا، سب نے ماتم کرنا شروع کیا، اور جس طرح سے اہل بیت کے اوپر ماتم ہوا ہے اسی طرح سے اہل بیت کی چاہنے والے اہل بیت کے اصحاب کے اوپر بھی ماتم ہوا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ انصار کے اوپر جب ماتم ہو چکا تو اب جو ہے وہ شہداء بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے۔ کس طرح سے عرض کرو، اونو محمد کے سر آئے تو جناب زینب کبریٰ نے اپنے چھاتی سے لگا لیا، ہاں یہی کہا ہوگا اے بیٹا، اے بیٹو تم نے ہماری عزت کو رکھ لیا، ہاں میں یہی کہا تھا کہ میں دودھ نہ بخشوں گی جب تک کہ تم کو میں اپنے بھیا پہ سے قربان نہ دیکھوں۔ ہاں آج اونو محمد کے چہرے دیکھ کے شہزادی سرخرو ہو گئی، اور روایت بتاتی ہے جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروہ نے لے لیا، جناب شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا سر آیا، وہ بھی جناب زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا، اس کو تو گودو پالا ہے میں نے، ہاں۔ اور پھر اس کے بعد جناب ام لیلہ کو بھی وہ سر ملا، ایک وہ سر تھا کہ جو جناب عباس کا سر تھا۔ جب جناب عباس کا سر آیا ہے تو روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس کی زوجہ کو شرم محسوس ہوئی، ہاں کہ میں کس طرح سے اپنے شوہر کا سر اپنے ہاتھوں میں لوں۔ ہاں جناب زینب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا، جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کے کہا کہ لاؤ اے میرے بھیا، اے میرے بھیا آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہماری طرف سے ہمارے بھیا پر سے قربان کیا تھا۔ اب بس ایک ننھا سا بھی سر آیا کہ جو جناب علی اصغر کا سر تھا، ہاں وہ ننھا سا سر آگے بڑھ کے جناب رباب نے لے لیا۔ ہاں ایک بیٹی تو اب زندان میں دفن ہو چکی ہے، یہ چھوٹے سے بچے کا سر ہے، ہاں بس اب ایک سر جب جو آیا ہے تو تمام بیویاں دوڑی ہیں۔ وہ کون سا سر ہے؟ وہ آقا حسین کا سر تھا۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ جب یہ سر آیا ہے زینب نے بڑھ کے سر اقدس کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر دہاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی یا اخی ای المطالب اشتکی فراقک او ذل